آج ہم ایک یونیک پریگننسی کے بارے میں بات کریں گے جس کو ہم کرپٹک پریگننسی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ نام پہلے نہ سنا ہو، اور اگر کسی نے سنا ہے تو اس کے لیے اور بھی بیسٹ ہے، لیکن آج اس ٹاپک کو ہم ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے کہ کرپٹک پریگننسی کون سی پریگننسی ہوتی ہے اور یہ خطرے والی بات ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں۔ نارملی جب عورت کنسیو کرتی ہے تو پریگننسی یعنی حمل کی واضح نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کہ مینسز کا رک جانا، جو پیریڈز لڑکیوں کو ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، یہ ایک معمولی اور پہلی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ نوزیا ہونا، متلی ہونا، الٹی کا آنا، یا پیٹ جو ہے وہ سائز میں بڑھ جاتا ہے، اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جب آپ کنسیو کرتی ہیں۔ لیکن کرپٹک پریگننسی میں کیا ہوتا ہے؟ کرپٹک پریگننسی ایک ایسی پریگننسی ہے جس میں عورت کو حمل ہونے کے باوجود اپنی پریگننسی کی خبر ہی نہیں ہوتی، عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی پریگننسی کو 9 منتھس گزر چکے ہیں اور وہ ماں بننے والی ہے۔ جب 9 منتھ میں لیبر پین آتے ہیں نا، جو جس سے آپ کا بچہ ہوتا ہے، لیبر پینز جب ہوتے ہیں تو تب آپ لوگوں کا ڈیلیوری کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو جب 9 منتھس میں لیبر پین آتے ہیں تب جا کے اس کو اپنی پریگننسی کا پتہ چلتا ہے کہ میں تو پریگننٹ ہوں۔ کرپٹک پریگننسی کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، اسی کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے پیچھے ہارمونز کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اور کچھ خواتین میں ہارمونز کے مسائل کی وجہ سے نارمل پریگننسی کے جیسی نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی، جیسے متلی ہوتی ہے، جسمانی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں پریگننٹ ہونے کے بعد، یا پیٹ کا جو سائز میں بڑھ جاتا ہے، تو اس طرح کی تبدیلیاں ظاہر نہیں ہوتی۔ کچھ ہارمونز کا پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پیریڈز کا رک جانا، کچھ لڑکیوں کو حمل کے دوران بھی پیریڈز جیسا خون آتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو نارمل پیریڈز ہی ہیں، اور اس نشانی کو وہ ٹوٹلی طور پر اگنور کر دیتی ہیں۔ حالانکہ بعض خواتین کو پورے 9 ماہ تک مینسز جیسا خون آتا ہے، اور بہت سی خواتین سے آپ لوگوں نے اس بات کو سنا بھی ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے، آپ کا جو باڈی فگر ہے وہ بدل جاتا ہے، خاص طور پر ہیلدی عورتیں یا پھر وہ خواتین جن کا وزن زیادہ ہے، تو جب حمل کے دوران ان کا پیٹ بڑھتا ہے تو وہ اس بات کو نظر انداز ہی کر دیتی ہیں، یہ سمجھ کے کہ ہو سکتا ہے ان کا وزن اور بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے ان کا جو پیٹ ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے۔ وہ خواتین جن کا پیٹ موٹاپے کی وجہ سے پہلے ہی سائز میں بڑا ہے، تو ان کو خاص طور پر حمل کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ حاملہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ذہنی دباؤ جو ہوتا ہے، یا سٹریس جو ہوتا ہے، ڈپریشن، یا پھر کوئی سائیکولوجیکل ریزنز کی وجہ سے جسمانی تبدیلیاں اگنور کر دی جاتی ہیں۔ پھر کبھی کبھی یوٹرس کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے، یعنی جو بچہ دانی ہے جہاں پر ایمبریو آ کے اٹیچ ہوتا ہے، اور پورے 9 منتھس تک بچہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر پیٹ باہر کی طرف نہیں بڑھتا، کیونکہ یوٹرس کی پوزیشن ہی ایسی ہوتی ہے کہ پیٹ باہر کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اندر کی طرف پھیلتا ہے، مطلب اندر ہی اندر وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، باہر سے ایسا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ عورت پریگننٹ ہے، جس کی وجہ سے پریگننسی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کرپٹک پریگننسی کی کیا نشانیاں ہیں؟ ویسے تو کرپٹک پریگننسی کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، جو سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں، وہ نارمل پریگننسی کی طرح واضح نہیں ہوتے، بلکہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ کرپٹک پریگننسی کو چھپی ہوئی پریگننسی یا چھپا ہوا حمل بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ سائنز ایسے ہوتے ہیں جن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ سائنز کون سے ہوتے ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کرپٹک پریگننسی ہے، یا پھر کسی ایمرجنسی کی حالت میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کرپٹک پریگننسی ہے اس بندے کو۔ تو جیسے مثال کے طور پر اچانک پیٹ میں شدید درد شروع ہو جانا، اور یہ درد نارمل درد نہیں ہوتا، یہ درد ایکچولی میں لیبر پینز ہوتے ہیں جو 9ویں مہینے میں جا کے آتے ہیں، 9ویں مہینے سے پہلے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانے پر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ حمل موجود ہے۔ اس کے بعد بعض دفعہ تو گھر میں ہی عورت کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اور تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ عورت تو پریگننٹ تھی۔ تو اس طرح کی کچھ مثالیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کرپٹک پریگننسی کی یہ نشانیاں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کنڈیشن جو ہے، یا یہ جو حمل ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔
یہ حمل جو ہے یہ عورت اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ عورت اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ عورت کو یا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ عورت یا لڑکی پریگننٹ ہے، جس کی وجہ سے حمل کے دوران اس کو کوئی خاص خوراک، کوئی خاص فوڈ یا کوئی طاقت والی خوراک یا پھر جو مختلف وائٹامنز دیے جاتے ہیں دوران حمل وہ دیے ہی نہیں جاتے۔ لڑکی کا میڈیکل چیک اپ نہ ہونے کی وجہ سے بچے کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پریگننٹ ہوں تو وہ کیا اپنا میڈیکلی جا کر چیک اپ کروائے گی، اس کی وجہ سے بچے کی صحت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلیوری کے وقت ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے مد نظر رکھنی ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ کی جو مینسٹرول سائیکل ہے، جو آپ لوگوں کی جو مینسز آتے ہیں وہ اگر ارریگولر ہیں تو فوراً سے پہلے آپ لوگ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اگر آپ کو بار بار تھکن ہوتی ہے، نوزیا ہوتا ہے، متلی جیسی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں، یا آپ کے پیٹ میں عجیب سی موومنٹ محسوس ہوتی ہے، جو عام طور پر 5ویں مہینے میں جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں 5ویں مہینے میں ان کے پیٹ میں بچے کی جو موومنٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے حمل کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ آپ لڑکیاں اپنا باقاعدگی کے ساتھ چیک اپ کروائیں، اور اگر آپ لوگ کانٹراسیپٹیو پلز لیتی ہیں، یعنی کہ برتھ کنٹرول پلز جو ہوتی ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کا بچہ نہ ہو، تو اس کے باوجود پریگننسی کے امکانات موجود ہوتے ہیں، تو اس کو آپ لوگ اگنور نہیں کیا کریں۔ کرپٹک پریگننسی ایک یونیک کنڈیشن ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی ڈسکس کیا ہے، اور اس میں عورت کو پریگننٹ ہونے کے باوجود علم نہیں ہوتا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور یہ حمل ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور چھوٹی سی چھوٹی تبدیلی کو سیریس لیں اور فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ پریگننسی سے متعلق ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔